السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 223 ہے. ایک حدیث جو ہے وہ ترمذی شریف کی ہے، اور بھی حدیث کی ہے، کئی جگہ نقل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا میں بڑی بڑی آفتیں نظر آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو حقیقت میں دنیا والے کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں ایسی آفتیں آتی ہیں. تو اس میں سے 5 باتیں میں نے کل تک آپ کو نقل کیا. ایک بات. چھٹی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وعدنا صدیقہ واقصى اباہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماحول ایسا پیدا ہو جائے گا کہ لوگ اپنے دوستوں سے اچھے تعلقات رکھیں گے اور گھر میں ان کے والد سے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے. گویا کہ باہر بندہ بہت اچھا لوگ سمجھیں گے اور گھر والے جو ہے اس کو اچھا نہیں جانیں گے. آپ دیکھیں کہ خاص کر جن کے والد بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ بچہ 11 بجے 12 بجے رات تک جو ہے جوان دوستوں میں خوب وقت لگاتا ہے، والد کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وقت لگانے کے لحاظ سے دوستوں کو پریفرنس دے گا اور ابا کے پاس نہیں بیٹھے گا. اگر دوست لوگ کہیں پیسہ خرچہ کرنے کے لیے تو وہاں واہ واہی میں خرچہ کر دے گا. ابا اگر پیسہ مانگیں گے تو بولے گا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. نمبر 3، دوستوں کی ایک بات آ جائے، ابا کی ایک بات آ جائے تو ابا کی بات کو ترجیح نہیں دے گا، پریفرنس نہیں دے گا. دوستوں کی بات کو کیا کرے گا؟ ترجیح دے گا، ان کی بات مانے گا. تو اس طریقے سے ہر جگہ جو ہے دوست مقدم ہوگا اور باپ کیا ہوگا؟ مؤخر ہوگا. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا ایک کلچر پیدا ہو جائے گا، ایک ایسا ہی لوگوں میں عوام میں ہو جائے گا. اسی لیے اسلام میں جو باہر لوگ اچھے بنے گھومتے ہیں کہ مولانا صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، بہت لوگ سلام کرتے ہیں مولانا صاحب کو، مولانا صاحب ہے. گھر والے مولانا صاحب سے پناہ مانگتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین شخص ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو. وجہ کیا ہوتی ہے کہ باہر ہم تھوڑی دیر ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ تھوڑی دیر زیادہ ہم اپنے آپ کو آرٹیفیشیل کیریکٹر جسے کہتے ہیں، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں سیلس مین کیریکٹر. آپ نے دیکھا ہے سیلس مین کو دکان میں کیسے بات کرتا ہے، خاص کر سندھی کی دکان پہ، مراٹھی کی دکان پہ. بہن جی نہیں لینا ہے، دیکھیے تو دیکھنے میں کیا ہوتا ہے. اتنا پیار اور محبت سے بات کرتا ہے سیلس مین، لیکن وہی سیلس مین جب دکان چھوڑ دیتا ہے تو اس کا وہی اخلاق ہوتا ہے؟ کبھی نہیں. اگر ویسے اخلاق ہو جائے تو دنیا جنت ہو جائے. یہ سیلس مین کیریکٹر ہوتا ہے کہ آدمی باہر اپنے آپ کو مینٹین رکھتا ہے اور اصل اس کا کیریکٹر کہاں ہے؟ گھر میں ہے. اسی لیے اگر ساری دنیا بولے مولانا صاحب بہت اچھے ہیں اور گھر والے بولیں کہ اچھے نہیں ہیں تو حقیقت میں یہ بندہ اچھا نہیں ہے. میں بارہا آپ کو بتاتا رہتا ہوں، ایک بات آج بھی بتاتا ہوں. ہمارے گھر میں جو ہم لوگ رہتے ہیں، میاں بیوی خاص کر، تو بچے بھی رہتے ہیں، لڑکے بھی رہتے ہیں، لڑکیاں بھی رہتی ہیں. جب یہ بچے جوان ہونے لگتے ہیں 18 19 20 تو باتوں کو سمجھنے لگتے ہیں. امی ابو اگر لڑتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بولتے کچھ نہیں ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں کیا ہے نوٹ کرتے رہتے ہیں. اگر گھر میں جوان بیٹی ہماری موجود ہے اور
اس کے دل میں یہ بات آوے کہ اللہ تعالیٰ میری شادی کسی ایسے شخص کے کرا دیجئے جیسے میری امی کو ابو اچھے مل گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بہترین باپ ہے، کیونکہ اس بیٹی کو دیکھ رہے کہ میری امی کے ساتھ میرے ابا کیسے برتاؤ کرتے ہیں، وہ چاہتی ہے ایسا ہی شوہر مجھے مل جائے، اس کا مطلب آپ بہترین باپ ہیں۔ اور اگر اس کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ اگر شادی ایسے ہی ہوتی ہے، ایسے ہی گھر میں ہر وقت ہنگامہ ہوتا ہے، ایسے ہی عورتیں ستائی جاتی ہیں، تو اس کے دل میں ایک خیال تو یہ آتا ہے کہ میں شادی ہی نہیں کروں، ایک خیال یہ آتا ہے۔ اور دوسرا خیال یہ ہوتا ہے، دعا کرتی ہے کہ اللہ اگر میری شادی آپ کر دیں تو ایسی جگہ خدا کے واسطے نہیں کرے جیسے میری امی کو ابو مل گئے۔ اس کا مطلب یہ بدترین باپ ہے، بھلے باہر والے اس کو چاہے جتنا علامہ مولانا جو بولنا ہو بولیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو جوان لڑکا ہوتا ہے، اگر وہ لڑکا جوان جو ہے وہ گھر میں رہتے ہوئے اس کے دل میں یہ بات آوے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ابو کو جیسے امی مل گئے ایسے ہم کو بیوی مل جائے، تو اس کا مطلب کہ آپ کی گھر میں جو عورت ہے وہ سب سے بہترین عورت ہے۔ اور اگر اس کے دل میں یہ ہو کہ اللہ ایسی عورت سے مجھے سابقہ نہیں دلائے گا، میرے ابا جھیلے اللہ مجھے بچائیے گا، اس کا مطلب وہ بدترین عورت ہے۔ اس لیے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرائٹیریا متعین کیا، جو کسوٹی بیان فرمائی کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا رائٹر ہے مائیکل ہارٹ، تو اس نے 1973-74 میں ایک کتاب لکھی کہ دنیا کے 100 بڑے آدمی، آدم علیہ السلام سے اس نے شروع کیا، تو اس نے پہلے 100 آدمی کو اکٹھا کیا کہ دنیا کے 100 بڑے آدمی کون ہیں۔ تو جب وہ کتاب 100 آدمی کے بارے میں سب کچھ لکھ ڈالا تو اس کے سامنے یہ چیلنج ہوا کہ اس 100 میں نمبر 1 پہ کس کو رکھا جائے۔ 100 تو بڑے ہیں لیکن اس 100 میں بڑا کون ہے؟ تو اس نے ابھی کتاب چھپی نہیں تھی، اس نے اعلان کر دیا کہ میں ایسی کتاب لکھ رہا ہوں اور اس میں نمبر 1 پہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈالنے جا رہا ہوں۔ تو کرسچن دنیا میں ہنگامہ مچ گیا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ اچھے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ تو اس نے، چونکہ وہ انصاف پسند آدمی تھا کرسچن، وہ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے۔ آج بھی کتاب موجود ہے، اردو میں بھی کتاب آ گئی ہے دنیا کے 100 بڑے آدمی۔ تو اس نے جو وجہ لکھی وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نمبر 1 پہ رکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا عقیدے کا تقاضا تھا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 1 پہ رکھوں، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر رکھوں۔ تو اس نے جو وجہ لکھی نا، اس نے وجہ لکھی کہ نو ون از دا ہیرو آف ہز ہوم۔ کوئی آدمی اپنے گھر کا بڑا نہیں ہوتا، اپنے گھر کا ہیرو نہیں ہوتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ جس پر ایمان لانے والی سب سے پہلے ان کی بیوی ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے انسان نہیں ہوتے تو بیوی کبھی بھی پہلے ایمان نہیں لاتی۔ بیوی بزرگ نہیں مانتی کسی کو، کہ بیوی کا تسلیم کر لینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور ایک سوال نہیں کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جب نبی نے کہا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے اور میں خوف کھا رہا ہوں۔ کون؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت خدیجہ فرماتی ہیں آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ اللہ آپ جیسے انسان کو کی حفاظت کرے گا، ضائع کیوں کرے گا؟ آپ تو وہ آدمی ہیں جو لوگوں کی پرابلم سالو کرتے ہیں۔ 5-6 باتیں انہوں نے کہیں۔ آپ تو وہ آدمی ہیں جو لوگوں کے بوجھوں کو اٹھاتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو لوگوں کا خرچہ برداشت کرتے ہیں، آپ کو اللہ کیوں ضائع کرے گا؟ تو سب سے پہلے جنہوں نے ایکسپٹ کیا وہ کون ہے؟ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان نے پہلی بات یہ لکھی۔ دوسرا لکھا کہ دوسرا آدمی جو کسی آدمی کو بڑا نہیں مانتا وہ اس کا لنگوٹی یار ہوتا ہے، جس کو دوست کہتے ہیں آپ،
کیونکہ جو ہمارے ساتھ بچپن سے کھیلا کودا ہے اسے ہماری ساری شرارتیں معلوم ہیں. وہ ہم کو کبھی بزرگ نہیں مانتا. آپ بڑے علامہ بولتے رہیں، جب ہم اپنے کلاس فیلو سے ملتے ہیں تو وہ ہم سے اسی طریقے سے برتاؤ کرتا ہے جیسا وہ کلاس میں کرتا تھا. وہ اگر کسی کو مان لے کہ نہیں واقعی میں یہ شروع سے بہت اچھا انسان ہے، اس کا مطلب واقعی میں آپ ایک اچھے انسان ہیں. اتفاق ایسا ہے، بلکہ حسن اتفاق یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جس نے مہر لگائی کہ آپ اگر دعویٰ کرتے ہیں، آپ کا اعلان کرتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، تو میں اس بات کو مانتا ہوں کہ آپ سچی بات کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا. یہ دوست سب سے گہرے دوست تھے ان کا. اس نے کہا کہ ان کا ایمان لانا بتا رہا ہے کہ نبی کس کیریکٹر کے مالک ہیں. اور تیسرا شخص وہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے نوکر کے طور پہ، جو گالی کھا کر کے اٹھتا ہے اور گالی کھا کر کے سوتا ہے. اگر وہ بولے کہ میرا مالک بہت اچھا ہے، اس کا مطلب واقعی میں آپ اچھے انسان ہیں. اتفاق ایسا ہے کہ بیوی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، دوست نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور گھر میں کام کرنے والے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں غلام تھے اور سارا کام کاج دیکھتے تھے، اور حضور کی پرسنالٹی اور شخصیت سے اتنا متاثر تھے. یہ غلام تھے، ان کو کڈنیپ کیا گیا تھا. کس کو؟ حضرت زید کو کڈنیپ کر کے مکے کی مارکیٹ میں بیچا گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو خریدا. نبی کی شادی کے بعد اللہ کے رسول کی خدمت میں رکھ دیا. کچھ دن کے بعد نبوت جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا، زید لگاتار ساتھ میں رہتے تھے شادی کے بعد، تو ان کے گھر والوں کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا جو ہے فلاں جگہ پر ہے اور لوگوں نے کڈنیپ کر لیا ہے اور میرے بیٹے کو قبضہ کیے ہوئے ہیں. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھتے کئی میلوں کا سفر کر کے ان کے چاچا آئے، بعض روایت میں اور لوگوں کا ذکر ہے، اور آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا کہ میرا بیٹا آپ کے گھر میں ہے اور میرا بیٹا واپس کر دیجئے. حضور نے ساری تحقیق کی، پھر حضرت زید کو بلا کر کے پوچھا آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ کہا ہاں میں ان کو پہچانتا ہوں. آپ اندازہ کریں کہ ایک لڑکا کڈنیپ کیا گیا ہو اور پھر اس کے والدین اس کو مل جائیں تو وہ کس طریقے سے والدین کی طرف بھاگے گا اور ان کے ساتھ جانے کی کوشش کرے گا. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ آپ کو لینے آئے ہیں، آپ ان کے ساتھ جائیے، آپ ان کے بیٹے ہیں. حضرت زید نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ میرے والدین ہیں، میرے چاچا ہیں، لیکن میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. میں آپ کے کیریکٹر اور آپ کی پرسنالٹی سے اتنا متاثر ہوں کہ میں آپ کو اب زندگی میں چھوڑ نہیں سکتا. یہ حضرت زید یہ نوکر ہیں، غلام ہیں. کس طریقے سے حبیب مصطفیٰ نے ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہوگا کہ ایک آدمی پیرنٹس کے اوپر کڈنیپ کیا ہوا بچہ غلام کی حیثیت سے اس کے باوجود وہ کس کو پریفرنس دے رہا ہے؟ وہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس نے کہا کہ یہ تین آدمی جو گواہی دیا انہوں نے کہ یہ تین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا مطلب اس سے بہتر کوئی شخص اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے اب تک پیدا ہی نہیں ہوا. اس بنیاد پر تو کہاں اچھے ہوئے؟ وہ گھر میں اچھے ہوئے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر میں بہتر ہے. یہی بات اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. کیسا ماحول ہوگا کہ باہر وہ بندہ اچھا بنتا پھرے گا اور گھر والے پناہ مانگیں گے اس سے. یہ آپ کی نگاہ میں اچھا ہے، دوستوں کی نگاہ میں اچھا ہے، لیکن اللہ کے نگاہ میں یہ اچھا شخص نہیں ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیریکٹر کی چوٹی پر فائز ہیں. اور اس نے گواہی دی ہے جو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. ہم تو کسی کو اچھا کہتے ہیں اس کے ظاہری سے، مولانا صاحب کا کرتا لمبا ہے، داڑھی لمبی ہے، مولانا صاحب بہت اچھے آدمی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کرتا اور داڑھی تو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تو دل دیکھتا ہے. اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیریکٹر کی چوٹی پر ہے. لہذا یہ بات اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں کہ جب ایسا ہونے لگے گا
ایک اکثریت ایسا کرنے لگے گی تو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں خوب مصیبتیں آئیں گے، آپ اس کو ٹال نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کا ایک طریقہ ہے، وہ اپنی ناراضگی کا اظہار اس انداز میں کرتا ہے۔ ساتویں بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھتے جائیے کہ ہم شکایت کرتے ہیں اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ پریشان، ہم لوگ پریشان ہیں۔ ہم نے پریشانی خریدی ہے، پریشانی آئی نہیں ہے، پریشانی ہم نے خریدی ہے۔ جو چیز آپ خرید کر خراب بھی لائیں گے، جھیلنا کس کو ہے؟ آپ کو جھیلنا ہے، ہم کو جھیلنا ہے، کیونکہ ہم خرید کر لائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں خوب آوازیں ہوں گی، مسجدوں میں خوب آوازیں ہوں گی۔ ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو آواز آتی نہیں آتی؟ میں تو بہرا آدمی ہوں۔ مائک لگا کے آواز کی جا رہی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نہیں مصیبت ڈالتا مسلمانوں پر۔ کیوں مائک کے خلاف ہنگامہ ہو رہا ہے دنیا میں؟ بھارت میں کتنے کیس پڑے ہوئے معلوم آپ کو اس وقت کہ اذان بند ہونی چاہیے۔ کس کو ڈسٹرب ہو رہا ہے؟ پبلک کو۔ آپ کل ایک بڑا اچھا لطیفہ آیا کہ ایک مؤذن صاحب نے اذان دے دی فجر کی، اس لطیفہ بنایا تو اللہ معلوم صحیح ہے کیا ہے، تو جیسے آتے ہیں ویسے لوگ آئے، اس نے 5 منٹ کے بعد ایک اور اذان دے دی فجر میں، 2 اذان دے دیا۔ جب دوسری اذان دینا تو لوگ بھاگ کر کے آ گئے، بھاگ کر کے آئے لڑنے کے لیے کہ دوسری اذان کیوں دی؟ پہلی اذان دی گئی تھی نماز کے لیے تو کوئی نہیں آیا، لیکن لڑائی کرنے کے لیے لوگ ٹوٹ پڑے مسجد میں کہ دوسری اذان کیسے ہو گئی آج۔ تو یہ جو آوازیں آ رہی ہیں، خاص کر مسجد میں ہمارے یہاں جو فتویٰ ہے، سب کا فتویٰ ہے کہ تلاوت بھی اگر کوئی کر رہا ہے اور نمازی موجود ہے تو اپنی تلاوت کو ہلکا کرے۔ آپ درود و سلام جمعہ میں پڑھ رہے ہیں، فجر میں پڑھ رہے ہیں، چلا چلا کر کے پڑھ رہے ہیں، درود و سلام کس کو سنا رہے ہیں؟ سنایا کس کو جا رہا ہے؟ وہ جو سیتا رام اس کو سنانا مقصد ہے، کیوں مائک سے پڑھا جا رہا ہے؟ مسجدوں میں آواز، جس وقت فجر کے بعد پڑھا جاتا ہے، بہت سے لوگ مسجد میں ایسے ہوتے ہیں جو بعد میں آتے ہیں بیچارے نماز پڑھتے ہیں۔ جب ہم یہاں ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں، جبکہ ہماری مسجد سے وہ مسجد 500 میٹر دوری پر ہے اور ہم یہاں ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں، تو آپ اندازہ کریں جبکہ ہم اس کو برداشت کرنا بھی چاہتے ہیں، وہ غیر مسلم جو آپ سے پہلے سے نفرت کرتا ہے وہ کیسے برداشت کرے گا؟ آپ نے اور ہم نے نفرت کے بیج بوئے ہیں بھارت میں، محبت کے پودے نہیں لگائے ہیں، سب نفرت کے کام کیے ہیں۔ یہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں ایسے نہیں خراب ہوتے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب آپ اور ہم اللہ والا کام کرتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے، جب اللہ رسول کے خلاف کام ہوتا ہے تو نفرتوں کا بازار گرم ہوتا ہے۔ مسجدوں میں آوازیں ہوں گی، درود و سلام کے ذریعے آواز کی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس سب فتویٰ ہے، سب پر فتویٰ ہے کہ اگر میٹنگ کر رہے ہیں آپ، کوئی مثال کے طور پر کوئی جماعت کی بات ہے، کوئی اتنا زور سے نہیں بولیں کہ اگر کوئی نمازی آ جائے اور خاص کر نماز کا وقت ہو، پہلی بات تو کوشش کریں نماز کے وقت پر یہ سب کام کرے ہی نہیں۔ مسجد کا جو بیس ہے، جو بیسک مقصد ہے وہ نماز ہے، وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے ہماری میٹنگ سے، ہماری تعلیم سے، ہماری تقریر سے، ہمارے درود و سلام سے، کسی چیز سے نہیں ڈسٹرب ہونا چاہیے۔ پہلا کام اصل وہ ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ کوئی آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے اور آپ داخل ہوئے ہیں تو سلام کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ سلام کرنا اوائڈ کریں، اور اگر سلام کرتے ہیں تو اتنا دھیرے سے کریں کہ جو دوسرے لوگ بیٹھے ہیں وہ سن لیں، اور دوسروں کو جو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اس کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسجدوں میں آوازیں ہوں گی۔ اب دیکھیے ایک رواج بنتا جا رہا ہے، اللہ معلوم جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ جمعہ کے دن لوگ پرچی بھیج دے رہے ہیں، فلاں صاحب بیمار ہیں ان کے لیے، فلاں صاحب چندہ والے آئے ہیں۔ کیا سسٹم ہے؟ ارے بھائی امام صاحب کو بتا دیں آپ، امام صاحب جب اعلان کریں گے تبھی اللہ کو معلوم ہوگا کہ فلاں آدمی بیمار ہے۔
بھئی اگر امام صاحب پر تمہارا بڑا عقیدہ ہے کہ امام صاحب ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو خالی واپس نہیں آتا ہے، تو امام صاحب کو فلاں صاحب نے بتایا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں صاحب نے بتایا ہے کہ فلاں صاحب بیمار ہیں، میں نہیں جا رہا ہوں فتویٰ کیا ہے مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن یہ طریقہ رسول نہیں ہے. ہماری عادت بنتی جا رہی ہے عام چیزوں میں چھوڑ کر کے عبادت میں بھی ہم رسول کے طریقے پر اترنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارا اپنا آئیڈیا ہے، ہم اسمارٹ بننا چاہتے ہیں، جتنا اسمارٹ بنیں گے رسول کے مقابلے میں اتنا پریشان ہوں گے، زندگی دوبھر ہو جائے گی، جینا مشکل ہو جائے گا. اگر رسول کے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی کام بھی کریں کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے. اور ایک مرتبہ بندہ سوچتا بھی نہیں کہ جو کام کرنے جا رہے ہیں ثواب سمجھ کر، ثواب تو ہوتا اس لیے ہے یار کہ وہ کام اللہ کے رسول نے کیا، ورنہ دنیا کے کسی کام میں ثواب نہیں ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے جمعہ ہوتا ہے، کل جمعہ ہے، نماز میں بعض لوگ ایک دم جیسے خطبہ شروع ہوگا تشہد کی حالت میں بیٹھ جائیں گے. تمہارے بغیر ایک عالم بیٹھا ہوا ہے، وہ عام طور پہ بیٹھا ہوا آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اس کے بغل یہ بڑے مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اپنا نام لکھنے کا سلیقہ نہیں ہے، وہ تشہد کی حالت میں بیٹھ کر کے اتنا آنکھ گڑائے ہیں کہ نماز میں اتنی آنکھ نہیں گڑاتے جتنا آنکھ وہ گڑا کے بیٹھے. ارے ایک مرتبہ کم سے کم سوچنا چاہیے، تیرے بغل میں ایک عالم بیٹھا ہے، اگر یہ دین کا کام ہوتا تو وہ کرتا کہ نہیں کرتا سب سے پہلے. نماز ختم ہوئی، اتنا زور سے سر پہ ہاتھ رکھتے لگتا قرآن کی آیت نازل ہو گئی. سوچو یار کہاں لکھا ہے، کس آیت میں لکھا ہے، کس حدیث میں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آج میں نے دیکھا 5-7 لوگ ایسا کھٹ سے ہاتھ رکھ رہے جیسا لگتا واجب چھوٹ جائے گا. ارے ایک مرتبہ پوچھو یار، کم سے کم دین کا کام کرنے کے لیے تو دیندار سے پوچھو. شادی بیاہ تو تم نے سب اپنے مرضی سے کر لیا، ارے نماز روزہ تو چھوڑو یار، کہ اللہ کے دین کو جو جانتا ہے ان سے مسئلہ پوچھو. مفتی بن گئے ہیں، فری کے مفت کے مفتی بنے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول کی عادت تھی نماز کے سلام پھیرتے ہی پہلا کام استغفر اللہ، اللہ اکبر کہتے تھے. آپ کو یہاں ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی یہاں ہاتھ رکھ رہا ہے، ایک صاحب دائنی طرف رکھ رہے تھے. میں پوچھا بھیا یہاں کیا ہے؟ کہیں دل. ہم نے کہا دل بائیں طرف ہوتا، ہاتھ چینج کرو. بے تکی حرکتیں. ہم کو تو اتنی کوفت ہوتی ہے کہ کم سے کم عبادت کو چھوڑو یار، اللہ کے رسول کے طریقے پر کپڑا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب ترک کیا، ایک عبادت بچی تھی اس کو تو رہنے دے یار اللہ کے طریقے پر. اس کو بھی نہیں رہنے دینا چاہتے اور چاہ رہے ہیں کہ فرشتے نازل ہو جائیں اور ہماری مدد کر دیں. ایسے لوگوں کے ساتھ شیطان آتے ہیں، فرشتے نہیں آتے. شیطان آتے ہیں، فرشتے نازل نہیں ہوتے. لہذا عادت ڈالیں رسول اکرم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.